اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو، اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ دیکھے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر دوبارہ حکم فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ دنیا یہ چند دن کی ہے، یہ نہ ہم سے پہلے والوں کے پاس رہی ہے، نہ اس نے ہمارے پاس ہمیشہ رہنا ہے، اور نہ ہمارے بعد والوں کے پاس جو ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم سے کتنے پہلے لوگ آئے ہیں جو آئے اور چلے گئے، ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، بعد والے بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو پھر تکبر کس چیز کا، اکڑ کس چیز کی، اور دوسرے کا حق مارنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ کس چیز کی جو ہے یہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بندے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ آج ہم اپنے عمل سے، معاشرے کے ایک اجتماعی عمل سے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف پیسے کے ہوس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، دنیا پرستی ڈال رہے ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ کبھی والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ کریں، آخرت کی تیاری کی جو ہے وہ تلقین کریں۔ بس یہی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ زیادہ آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے۔ وہ کیا ہے نا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ کہیں گے ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، میرا مال، میرا مال، اور فرمایا کہ مال کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو بھی بھول جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ صرف مال کے چکروں میں ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، دین کے احکام سیکھنے کی فکر نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی جو ہے وہ فکر نہیں ہے، اور احکام سیکھنے کی فکر نہیں ہے۔ قرآن بھی نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، احکام نہیں آتے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو پھر پریشانی ہے، پھر پریشانی ہے، والدین کے لیے بھی پریشانی ہے، اولاد کے لیے بھی پریشانی ہے۔ اور اگر نماز رہ گئی ہے تو نہ اولاد کو پریشانی ہے نہ والدین کو پریشانی ہے، اور نیکی کا کام رہ گیا ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر ہم ایسے بالکل بے روح سے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان سے نیکی بھی رہ جاتی تو وہ پریشان ہوتے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جاتا تو پھر تو آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوں کی لڑیاں جو ہیں وہ جاری ہو جاتی۔ لیکن وہ ایمان کامل جو ہے وہ اب کہاں سے تلاش کیا جائے؟ آج ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مفاد کی خاطر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، چاہے اس کے مقابلے میں مسلمان بھائی کا جتنا مرضی نقصان ہوتا چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک تو مرور زمانہ ہے، زمانہ گزر رہا ہے، اور حالات مزید ابتر سے ابتر جو ہے وہ ہوتے چلے جانے ہیں، اور دوسرا والدین اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں میری والدہ نے جو ہے وہ مجھے مکمل قرآن پاک حفظ کروا لیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک میری والدہ نے جو ہے وہ مجھے حفظ کرا لیا تھا۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے مجھے فجر سے پہلے اٹھاتی، اور بغداد کی سرد راتوں میں میرے لیے پانی گرم کرتی، میں وضو کرتا، پھر گرم لباس پہناتی، اور پھر جو ہے وہ خود لباس پہنتی گرم، اور اوڑھنی لیتی اور حجاب کرتی، اور فجر سے پہلے میری انگلی کو تھام کر مجھے مسجد چھوڑ کر آتی، کیونکہ میرے گھر سے مسجد جو ہے وہ کافی دور تھی۔ اس طرح جو ہے وہ پھر امام پیدا ہوتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو بیک وقت محدث بھی ہیں، بیک وقت فقیہ بھی ہیں، اور ان کے ماننے والی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کی مقلد ہے، اور حدیث کے میدان میں بھی آپ جو ہے وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور محدث تسلیم کیے جاتے ہیں۔
اور پرفیکٹ بہترین محدث جسے کہا جاتا ہے، یہ کیسے؟ والدین کی محنت سے، ماں نے محنت کی ہے، پھر جا کر جو ہے یہ بات بنی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جبکہ حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی و تلاوت القرآن۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 طرح کے ادب سکھاؤ، 3 طرح کی چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی سمجھ جو ہے انہیں عطا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہمارے سامنے ہے، کئی جمعوں سے جو ہے وہ میں قوم کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین کی طرف لائیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، لیکن بڑی مشکل سے تقریباً 4 سے 5 لڑکے جو ہیں وہ نکلے ہیں پورے علاقے سے، جو اس کام پر راضی ہوئے ہیں، جن کو داخل کروایا گیا ہے۔ لیکن باقی وہی مائیں جنہوں نے ماضی میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن خود کروایا، آج وہی مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کروائیں گے، ہمارے بچے صرف قرآن سکول پڑھیں، ڈگریاں حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال کمائیں، اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یا مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، احکام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، بھلائی کا اور اسے نوازنے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت مشیت فرما لے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کا جو مال ہے ہم صرف اسے خیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ جو اصل خیر ہے وہ دین ہے، دین کا علم ہے، قرآن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین کی طرف لانے کے لیے، قرآن کی طرف لانے کے لیے بے شمار فضائل جو ہیں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ والدین کو قیامت کے دن جو ہے وہ ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس دنیاوی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور اس تاج کے مقابلے میں ساری دنیا جو ہے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اور والدین عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ عظیم انعام ہمیں کس وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اس وجہ سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت انس سے روایت ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ رب العزت کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص لوگ کون ہیں، مقرب کون ہیں؟ قال اہل القرآن، فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہیں، وہ قرآن والے ہیں۔ ہم اہل اللہ، اور یہ قرآن والے ہی حقیقتاً اللہ والے ہیں، یہ قرآن والے ہی ہم اہل اللہ، یہی اللہ والے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا وخاصتہ، اور اللہ کے برگزیدہ اور مخصوص اور چنے ہوئے لوگ یہی ہیں جو قرآن والے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا القرآن یوم القیامت فیقول یا ربی، قرآن قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، حلی، تو اس صاحب قرآن کو، قرآن والے کو جو ہے وہ جوڑا پہنا، اور فیلبس تاج الکرامہ، پھر عزت والا تاج جو ہے اسے پہنایا جائے گا۔ اور ثم یقول، قرآن پھر عرض کرے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، زدہ، اس کی عزت میں، اس کے لباس میں مزید اضافہ فرما۔ تو فرمایا فیلبس حلۃ الکرامتی، پھر اس کو کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، کرامت کا تاج، کرامت کا لباس۔ ثم یقول، قرآن پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی ارض عنہ، مہربانی فرما اب اس بندے کو اپنی رضا بھی عطا فرما،
اس بندے سے راضی ہو جا اور اسے اپنی رضا کی دولت نصیب فرما۔ فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ رب العزت اس قرآن والے سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، پھر اسے کہا جائے گا اقرأ، تو قرآن پڑھ، ورقا، اور تو جو ہے وہ خوش ہو کر جو ہے وہ یہ سیڑھیاں چڑھتا جا اور بلندی تک پہنچتا جا۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةً، اور تمہیں جو ہے وہ ہر آیت پر جو ہے وہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کتنی عظیم چیزیں ہیں۔ تاج کرامت والدین کے لیے بھی ہے، تاج کرامت اس خود قرآن والے کے لیے بھی ہے۔ والدین کے لیے کیوں ہے کہ والدین نے محنت کی ہے، چھوڑ کے آنا، لانا، ناغے سے بچانا، توجہ کرنا، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ذہنی طور پر اس میں مصروف رہیں گے، محنت کریں گے، تب ہی جا کر یہ چیز نصیب ہوگی۔ اور بچے کے لیے بھی ہے کہ بچے نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وہ نکلا ہے، تو اللہ اسے تاج کرامت بھی پہنائے گا، جو ہے کرامت کا لباس بھی عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا بھی اسے نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ محنت کے ساتھ ہوتا ہے، شوق کے ساتھ۔ اپنی اولاد کے اندر جب ہم شوق پیدا کریں گے پھر ہی جا کر یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کا فضل۔ وہ ہے نا کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں اور ایک دیوانہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پر اپنی نظر کرم فرما۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے دیوانے، تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی تم نے تیاری کی ہے، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ تم پر جو ہے وہ نظر کرم فرمائے؟ تو دیوانے بھی بڑے کام کی بات کر جاتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی نظر کرم ہوگی تو پھر میرے اعمال بھی خود بخود سدھر جائیں گے اور سنور جائیں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی جو ہے وجد میں آئے اور فرمایا کہ اس دیوانے نے بالکل حق اور سچ کہا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، اور وہ کیسے نصیب ہونی ہے؟ وہ مانگنے سے نصیب ہونی ہے، مانگنے سے نصیب ہونی ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو قرآن عطا فرما، ہماری اولاد کو دین کے احکام عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما۔ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرما، تب جا کر یہ چیزیں مانگنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہم دنیا اللہ رب العزت سے کتنی مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ میٹرک جو ہے وہ پیپر ہو رہے ہوں تو لوگ ہمیں بھی آ کر کہتے ہیں جناب دعا کریں اچھے نمبر آ جائیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دعا کریں ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، دعا کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عالم ہو جائے۔ دنیا کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہو گئی ہے اور آخرت کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ہاں کتنی ایک باقی رہ گئی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف میں یہ نہیں تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی حکم ہے، فرمایا کہ سمجھدار وہی ہے جو اپنی دنیا پر اپنی آخرت کو مقدم رکھے، اور فرمایا کہ بیوقوف ہے وہ جو اپنی آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کو مقدم رکھے۔ تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو پانی کی قلت کا زمانہ تھا، اور ایک بیر روما تھا، ایک یہودی اس کا مالک تھا، تو وہ پانی فروخت کرتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون خوش نصیب بندہ ہے جو جائے اور مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ حضرت عثمان غنی اتنے، یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مالدار ہو کر آخرت کی فکر ہونا یہ سب سے عظیم سعادت ہے۔ غریب بندہ ہے وہ آخرت کی فکر کرے تو وہ اپنے ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جب آخرت کی فکر کرے گا۔ اگر امیر بندے کو آخرت کی فکر ہو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور کئی صحابہ کرام ہیں جو مالدار ہیں، ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو مالدار صحابہ کرام جو ہیں وہ مالدار لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں۔
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آ گیا ہے، بس اب ہمیں کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گناہ سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا آ گئی ہے، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ یہ کنواں فروخت کر دیں، لیکن کنویں کی آمدن بہت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کو فروخت نہیں کرتا۔ تو اللہ جب دین دیتا ہے پھر اللہ عقل بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور کی صحبت کی برکت سے حضرت عثمان غنی نے اگلا جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پورا کنواں نہیں بیچنا چاہتے چلو آدھا کنواں ہی بیچ دو۔ کیسا عجیب بہترین جواب ہے، اور کیسا جو ہے وہ دانائی والا آپ نے کلام فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کنویں کو آدھا بیچ دیں، ایک دن جو ہے وہ ہم پانی بھر لیں گے، ایک دن جو ہے وہ تم پانی فروخت کر لینا۔ تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے عوض عطا فرمایا اور مسلمانوں کو آدھا کنواں جو ہے وہ مل گیا حضرت عثمان غنی کو۔ یہودی یہ سوچ رہا ہے کہ عثمان غنی بھی مالدار ہیں، یہ اس سے تجارت کریں گے، پانی جو ہے وہ بیچیں گے، اور میں بھی پانی بیچوں گا تو یہ ہماری تجارت جو ہے وہ بڑھے گی۔ لیکن پتہ یہ اسے نہیں تھا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، مال جو ہے انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ان کے مال کو اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے۔ انہوں نے آدھا کنواں خریدا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان کیا کرنے لگے کہ اس دن کا پانی بھی بھر لیتے جو مسلمانوں کی باری کا ہوتا، اور اگلے دن کے لیے بھر کر رکھ لیتے۔ اب وہی یہودی جو کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہی حضرت عثمان غنی کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ مہربانی کریں یہ آدھا بھی آپ خرید لیں، میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس آدھے کنویں کو مزید جو باقی تھا اسے بھی خرید لیا۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور اللہ نے کیسا قبول فرمایا ان کی اخلاص کو، ان کی نیکی کو۔ اب وہ وقف جو ہوا تو اس کے قریب قریب جو ہے وہ پانی کی افزائش کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں باغ لگ گیا، باغ کا انتظام کیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ میں اس باغ کو جو ہے وہ بڑھایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی۔ اور پھر جب سعودیوں کی حکومت آئی، انہوں نے بھی خیر سے مہربانی فرمائی کہ 1550 درخت حضرت عثمان غنی کے اس باغ میں جو ہے وہ تیار ہو چکے۔ اور اب بھی میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سعودیہ کی بینک میں خود انہی کے نام کا اکاؤنٹ ہے، حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ۔ اور کیا ہوتا ہے، جو بھی حکومت آئے وہ اس باغ کا خیال بھی کرتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، وہاں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے جو ہے وہ بینک تک پہنچاتی بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک بہترین جگہ پر جو ہے وہ ہوٹل تیار کیا، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کے لیے بھی یہی بتایا گیا کہ آدھی آمدنی جو ہے وہ مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ ہوگی، اور آدھی آمدنی جو ہے پھر محفوظ کی جائے گی۔ اور اس طرح آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، ان کا خیر کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ بندہ جو ہے فوت ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ یا تو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا علم سکھا کر جائیں کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، تو اپنی اولاد کو اگر آپ علم دین سکھا کر جائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کون سا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ بندے کی بہترین انویسٹ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا ہے، اور خود اگر اولاد کو دین کا علم سکھایا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا کوئی وہ ایسا کام کر کے جائے اس کے علاوہ کہ جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے۔